الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولولا دفع الله الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے، انہوں نے کچھ قصور نہیں کیا. ہاں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار خدا ہے، اور اگر خدا لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو راہبوں کے صومعے اور عیسائیوں کے گرجے اور یہودیوں کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں خدا کا بہت سا ذکر کیا جاتا ہے گرائی جا چکی ہوتی. اور جو شخص خدا کی مدد کرتا ہے خدا اس کی ضرور مدد کرتا ہے، بے شک خدا توانا اور غالب ہے. They are those who have been evicted from their homes without right, only because they say, "Our Lord is Allah." And were it not that Allah checks the people, some by means of others, there would have been demolished monasteries, churches, synagogues, and mosques in which the name of Allah is much mentioned. And Allah will surely support those who support Him. Indeed, Allah is powerful and exalted in might. نوبل القرآن تنقذ نفسك وعائلتك من نار جهنم بالولادة والدين دون دراسة وإيمان. الإيمان بخالقك الله أفضل سؤال على الإنترنت، الإجابة مباشرة مع الله، كتب الهداية ومرور الحياة والزواج والأعمال التجارية والتجارة والتبرع والصدقة والزكاة والدين، الشريعة الإسلامية للعالم كله، المسلمون واليهود والمسيحيون، المؤمنون بالله، الكتب المقدسة، القرآن الكريم، توراة الزبور، الإنجيل. نوبل قرآن اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو جہنم کی آگ سے بچائے، بغیر مطالعہ اور ایمان کے پیدائشی مذہب سے اپنے خالق اللہ پر ایمان لائے. آن لائن بہترین سوال کا جواب براہ راست اللہ کے ساتھ کتابیں، رہنمائی، زندگی گزارنے، شادیاں، کاروبار، تجارت اور عطیہ، صدقہ، زکوٰۃ، مذہبی شرعی قانون، پوری دنیا کے مسلمانوں، یہودیوں، عیسائیوں کے لیے، اللہ کے ماننے والوں کے لیے نازل شدہ مقدس کتابیں، قرآن، تورات، زبور، انجیل. Nobel Quran, save own self and your family from hellfire, by birth religion without study and faith. Bring faith on your creator Allah, online best question answer directly with Allah books of guidance. Life passing, marriages, business trade and donation charity, zakah religion, sharia law for whole world Muslims, Jews, Christians, believers of Allah, revealed holy books, Quran, Taurat, Zabur, Injil. 如果安拉没有检查人民，有些人通过其他人检查人民，那么那些经常提到安拉之名的修道院、教堂、犹太教堂和清真寺就会被拆毁。安拉一定会支持那些支持他的人。的确，安拉是强大的、威严的。22:40，诺贝尔古兰经通过没有学习和信仰的诞生宗教来拯救自己和家人免受地狱之火。信仰你的造物主真主，在线最佳问题答案，直接与真主有关指导、生命流逝、婚姻、商业贸易和捐赠的书籍。慈善天课宗教伊斯兰教法适用于全世界穆斯林、犹太人、基督徒真主启示的圣书古兰经 Taurat Zabur Injil。আর যদি আল্লাহ তাআলা মানুষকে যাচাই না করতেন কারো কারো মাধ্যমে, তাহলে ধ্বংস হয়ে যেত মঠ, গির্জা, সিনাগগ এবং মসজিদ যেখানে আল্লাহর নাম বেশি উচ্চারিত হয়। আর যারা তাকে সমর্থন করেন আল্লাহ অবশ্যই তাদের সমর্থন করবেন।
নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী ও পরাক্রমশালী। রাত 10:40 নোবেল কোরআন অধ্যয়ন এবং বিশ্বাস ছাড়াই জন্মগত ধর্মের দ্বারা নিজেকে এবং আপনার পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচান। আপনার স্রষ্টা আল্লাহর উপর বিশ্বাস আনুন। অনলাইন সেরা প্রশ্নের উত্তর সরাসরি আল্লাহর সাথে গাইডেন্স বই, জীবনযাপন, বিবাহ, ব্যবসা বাণিজ্য এবং দান দাতব্য জাক্কা ধর্ম শরিয়া আইন সমগ্র বিশ্বের মুসলমান, ইহুদি, খ্রিস্টানদের জন্য আল্লাহর বিশ্ববাসীদের পবিত্র গ্রন্থ কুরআন, তাওরাত, জাবুর, ইনজিল। همان کسانی که بناحق از خانه‌هایشان بیرون رانده شدند آنها گناهی نداشتند جز این که می‌گفتند پروردگار ما خداست و اگر خدا بعضی از مردم را با بعض دیگر دفع نمی‌کرد صومعه‌ها و کلیساها و کنیسه‌ها و مساجدی که نام خدا در آنها بسیار برده می‌شود سخت ویران می‌شد و قطعا خدا به کسی که دین او را یاری می کند یاری می دهد چرا که خدا سخت نیرومند شکست ناپذیر است. آخر الأنبياء رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخر كتاب الهداية القرآن، آخر أمة العالم كله لحضرة محمد صلى الله عليه وسلم. استودع الله علماء الله آخر كتب القرآن التي نزلت على آخر نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لهداية العالم أجمع للإنسان. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت کی آخری کتاب قرآن، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری پوری عالمی امت، اللہ تعالیٰ کے علماء کرام کے سپرد آخری کتابیں قرآن جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی پوری عالم انسانیت کے لیے رہنمائی کے لیے. The last prophet messenger, peace be upon him of Allah, the last book of guidance, Quran, the last whole world ummah of Hazrat Muhammad, peace be upon him, entrusted to Allah scholars of Allah last books. Quran, which revealed on last prophet messenger, peace be upon him, for guidance for whole world mankind. أنبياء عليهم السلام. الأنبياء عليهم السلام للشعوب من كافة الأديان والمعتقدات. محمد إلياس في سبيل الله وفي حبه لأحباب الماضي والحاضر وأجيال المستقبل لإصلاح الإيمان بالله. ألف يا كلا من وكالة الأنباء العالمية، مكتب رقمي جي 16، مبنى جمعية القطن في كراتشي، طريق أي تشندريغر، كراتشي، باكستان. البريد الإلكتروني miliasm71@hotmail.com. انبیاء علیہم السلام ہر قسم کے مذاہب اور عقائد کے لوگوں کے لیے. محمد الیاس اللہ کی خاطر اور اللہ کی محبت میں ماضی، حال، آنے والی نسلوں کی اصلاح کے لیے اللہ پر ایمانی. زیڈ دونوں عالمی خبر رساں ایجنسی. دفتر #G-16 کراچی کاٹن ایسوسی ایشن بلڈنگ، آئی چندریگر روڈ، کراچی، پاکستان. miliasm 7@hotmail.com پر ای میل کریں. Anbiya, alayhim as-salam, prophets peace be upon them, for the peoples of all kind religions and faiths, Muhammad Ilyas, for sake and in love of Allah, for past own loved ones. Present, future generations for reform faith on Allah. See both World News Agency Office #G-16 Karachi Cotton Association Building, II Chandigarh Road, Karachi, Pakistan. Email miliasm71@hotmail.com. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ آدمی کہتا ہے میں اس کو 20 سال سے جانتا ہوں، 30 سال سے جانتا ہوں. یہ اللہ کی طاقت کو، اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں. تو اگر ایسا ہوتا تو سارے اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پہ ایک ہی طرح کے ایک ہی مذہب پہ کر دیتے. تو اللہ نے ٹیسٹ کے لیے آدمی کے اوپر چھوڑا ہے. تو اب یہ 20 سال سے میں یہ فلانا ہوں، میں پرائم منسٹر ہوں، 30 سال سے میں، یہ ہمیشہ ایسے نہیں چلے گا. اللہ کہہ رہے ہیں کلو من علیہ فان، جو کچھ تمہارے پاس ہے ختم ہونے والا ہے اور سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں. تو پھر بچا کیا؟ پھر بچے صرف اعمال، پیسے، جان، مال، یہ سب ختم ہونے والا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں جو رجوع کرے گا اللہ کی طرف تو اس کے راستے پہ چلنا ہے، یعنی کہ
انبیاء علیہ السلام ہو گئے جو پیغام لے کے آئے، پھر جو آج کے زمانے میں اللہ کی طرف رجوع کرے گا اور اللہ کے حکم بتائے گا اس کے پیچھے چلنا ہے۔ تو لہٰذا پیغمبر کہیں گے کہ میری قوم نے قرآن چھوڑ رکھا تھا۔ آپ خود اس کو پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، نیٹ پہ ہے، ویسے ہے، اپنی زبان میں آپ سنیں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اتنا مشکل نہیں ہے، سارے گناہ معاف ہیں، شرک کی معافی نہیں ہے، ساری قرآن کی آیتوں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، سوائے سورۃ توبہ پہ۔ سورۃ توبہ میں مشرکوں کا، منافقوں کا، جنگوں کا، سونے چاندی کا، ٹریڈ کا، اور جو ہے وہ علماء کرام کا ذکر ہے، اور اللہ کے رسول کو فرمایا مشرکوں کا، منافقوں کا، اللہ کے رسول کو فرمایا 70 بار بھی بخشش مانگو گے میں معاف نہیں کروں گا۔ تو بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے جیسے اللہ بتا رہے ہیں، وہ اس کے اوپر ایمان لانا ہے، ساری کتابوں پہ، جنت دوزخ پہ، فرشتوں پہ، روز قیامت پہ۔ اللہ کہہ رہے ہیں جو روز قیامت پہ کسی بھی چیز پہ ایمان نہیں لائے گا اس کا اعمال برباد ہو جائیں گے، یعنی کہ ججمنٹ ڈے ہے، اس دن اللہ حساب کتاب کریں گے سب کا۔ اللہ کہہ رہے ہیں زمین پہ اگر اللہ ظلم کے تحت حساب کرنے پہ آتا تو ایک جاندار نہیں چھوڑتا۔ تو ان کے وعدے کا وقت ہے قیامت اور دوزخ، اللہ کہہ رہے ہیں وہاں پہ فیصلے ہوں گے، یہاں فیصلے نہیں ہو سکتے۔ جس کو اللہ چاہے گا ہدایت دے دے گا، جس کو چاہے گا سنا دے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں مردوں کو نہیں سنا سکتے اور بہروں کو جب پیٹ پھیر کے چل دیں۔ تو سارے آدمی اپنی اپنی دنیا، اپنے تجربے، اپنے علم کی روشنی میں چلتے ہیں، جو انہوں نے دیکھا، سنا، پڑھا، سنا، جو تجربہ 20 30 سال 40 سال 50 60 سال میں حاصل کیا وہ اس کے اوپر چلتے ہیں۔ تو وہ مکس کلچر، مکس ریلیجن پہ دنیا چلتی ہے۔ کسی نے بھی اپنی مذہبی کتاب کو نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ اس پہ چلنے کی کوشش کی، نہ دوسروں کو دعوت دی۔ تو یہ سارے کام کرنے ہیں، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے، دوسرے کو دعوت دینی ہے۔ وہ بولے جی آپ تو خالی بولتے ہو، عمل تو کرتے نہیں ہو۔ تو میرے بھائی آپ نے میرے اعمالوں کا جواب نہیں دینا، میں نے آپ کے اعمالوں کا، آپ کو اپنے اعمالوں کا جواب دینا ہے، مجھے میرے اعمالوں کا۔ سب قبر میں اکیلے اکیلے جائیں گے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو باپ دادا گزر گئے ان کے لیے دعا کر لیں، اپنا قبلہ سیدھا کر لیں، نئی نسل کو یہ حق بات سنا دیں، سمجھا دیں، تاکہ وہ نقصانوں سے، کھڈوں سے بچتی رہے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ غلطی کے چانسز 99 ہیں۔ آدم علیہ السلام سے جنت میں غلطی ہوئی تھی اور شیطان سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو لہذا غلطی کے 99% چانسز ہیں، 1% بچنے کا ہے، جس پہ اللہ رحم کرے، جس کو اپنی بات سمجھا دے، جس کو ہدایت دے دے تو وہ بچ سکتا ہے دنیا میں غلطیوں سے، نقصان سے۔ باقی اللہ جس کو نہیں چاہے گا تو وہ پھر اپنے تجربے پہ نقصان اٹھائے گا۔ جزاک اللہ۔